لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمایا اور وقت بھی کافی ہو گیا اور جو وقت ہم نے دیا اس سے ذرا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے بالخصوص جو علماء کرام ہیں اور جو ہمارے بزرگ تشریف فرمائے آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ کوئی رستے کے اور کچھ ٹریفک کے پھر کچھ ایسے معاملات تھے تو کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ بات کرنی بھی نہیں، اور ویسے بھی ہمارے حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب تو جو رکھیں جی سارے آپ فرماندے ہوتے سن کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا، تو زیادہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سدھی 2 4 5 6 جتنی بھی ہیں باتاں بالکل جناب جھٹکی دے سیدھی سادھی باتیں ہوں گی تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھا، تو اس لیے ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا ہم نفاذ بھی کریں۔ اور آج دکھ کی بات ہے کہ ملک پاکستان میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان بس رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت 1.5 ارب، اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود، لیکن پوری دنیا میں 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور رحمت العالمین بن کر آئے، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے غلام مصطفیٰ بھی ہیں، حضور کے عاشق بھی ہیں، لیکن 150 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں، لیکن 2 لاکھ ہندو کے اندر یہ جرت کس طرح ہوئی کہ اللہ کے گھر بابری مسجد کو انہوں نے ہندوستان کے اندر کس طرح شہید کر دیا۔ آج بھی بابری مسجد کی اینٹیں ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں موجود ہیں جو مجھے اور آپ کو پکار رہی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے لائیو مناظر دیکھے کہ بابری مسجد صبح 10 بجے انہوں نے چڑھائی کی، دن 2 بجے پہلا گنبد شریف جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، 3:30 بجے دوسرا گنبد شریف جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، درمیانی جو مرکزی گنبد تھا بڑا قریب 5 بجے وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ لائیو مناظر، لائیو کوریج پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیکھا، لیکن ہائے افسوس ایک مسلمان بھی اللہ کے گھر بابری مسجد کو بچانے کے لیے نہ چلا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہماری فوج ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاک بھی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ پوری کی پوری فوج بھی چھاونیوں سے اپنے فوجیوں کو نکالتی، نہ ایک سپاہی پیچھے رہتا، نہ کوئی اسلحہ چھاونی کے اندر موجود رہتا، اور نہ ہی کوئی ہمارے جیسا مسلمان پچھلی صفوں میں رہتا۔ سارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اور لبیک الجہاد لبیک کی صدا بلند کر کے ہندوستان میں داخل ہو جاتے۔ 1992 میں اگر اس دن مسلمان داخل ہو جاتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، لیکن کسی شوخ نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مولوی صاحب نے بھی دین اتنا ہی بیان کرنا ہے جہاں تک ہتکڑی نہ لگے، اور دین اتنا ہی بیان کیا جا رہا ہے جہاں تک پرچہ نہ کٹے، اور دین وہاں ہی تک بیان کرنا ہے جہاں تک جیل اور تھانے کی سلاخی ہے۔ جیسے یہ پتہ لگا نہ تے ہون تو اس تو اگلی گال کرنی ہے تو پھر تھانہ بھی ہے، کچہری بھی ہے، جیل بھی ہے،
اور جناب پرچہ بھی ہے. تو یہ بات میں اکثر کرتا ہوں کہ حضور کا وہ غلام نہیں ہے جو آقا و مولا مالک و مختار ہستے ایک پرچہ بھی نہ جھال سکے. ہم نہیں آپ کے سامنے بیٹھے, ایسے بھی تو انسان ہی آجی ہے, ماں باپ کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے, بیوی بھی ہے, شادی شدہ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, ہمیں بھی دکھ درد تکلیف ہوتا, لیکن سب کچھ ہرس جیل کر ہم اس لیے سہ رہے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو تیرے در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر, بتاؤ کیا وہ حضور کا غلام ہو سکتا ہے جو بندہ پوری زندگی نبی رحمت کے نام پہ ایک پرچہ بھی نہ جھل سکے؟ وہ حضور کا غلام نہیں, اور وہ بھی جوان حضور کا غلام نہیں جو آقا و مولا کے نام پر ہاتھ پہ کڑی نہ لگوا سکا, اور وہ بھی حضور کا غلام نہیں جو 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا. حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. دسو بھئی ہو ڈیالہ کی جیل سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ, پھر ممتاز قادری دھڑکا نہیں اور جھڑکا نہیں, نہ ممتاز قادری کی ٹانکیں کاپی نہ پاؤں ٹکمگائے, بلکہ سینہ تاڑ کے چلا اور پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے اپنے اندر جو سے ہے نا وہ غیرت ایمانی کو دم خم پیدا کریں. پوری زندگی یہ یوں کر کے رہنا جناب. بزدل بندہ اور بزدل بندہ جو تھوڑے دل والا بندہ ہے اس کے بس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. حضرت فرماتے سن کے دین کی بات کرنے کے لیے نا اتنا جو ہے وہ کلیجہ چاہیے. بکواس جس کے الف بے پہ جس منہ دھوندا پتا کوئی نہیں. آج جو سے آپ کے اوپر صدر, وزیر اعظم, وزیر مشیر, آپ کے بھی ادھر کوئی وزیر مشیر, کوئی ایم این ایم پی ہیں. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ گھوڑے کا پتہ لگتا ہے میدان کے اندر, اور لبیک والوں سے بڑا میدان لگانے والا کسی ماں نے پیدا بھی کوئی نہیں کیا. اور ہم بیٹھے میدان میں کیوں جی؟ حضرت فرماتے سن جے تہاڈے اندر دم خم ہے تو پھر ہمیں بلاؤ میدان میں, ہمیں بلاؤ ٹی وی کیبل پہ, ہم تمہیں بتائیں محمد عربی کی غلامی کہتے کس کو ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کمال ہو گیا جی, بندر کیا جانے ادرک کا سواد. کمال نہیں ہوگی وہ انسان, وہ بغیرت وزیر اعظم بلے باز جو اپنے 6 فٹ کے قریب وجود کے اوپر بھی شریعت کا نفاذ نہ کر سکا. وہ انسان جو اپنے جسم کے اوپر بھی شریعت کا نفاذ نہ کر سکا, اور جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں, جس کے دفتر میں قرآن نہیں, جس کے صفوں میں کوئی اسلام کا چاہنے والا نہ بیٹھا ہو, جس کو اسلام کے مزاج کا نہیں پتا, جس کو یہ نہیں پتا کہ دین اسلام ہے کیا, ایمان ہے کیا, عشق مصطفیٰ کی حرارت ہے کیا, اس کو کیا پتا کہ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کس طرح کرنا ہے. پانی ہے ادھر, پانی دیو جی. رسول اللہ. آپ لوگ بھی یہ تو دیکھو نا جی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں 2 کان نہیں دیے. کیا تہاڈے بھی کوئی عقل شعور کوئی نہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو سامنے آپ کے بات کر رہے ہیں یہ محمد عربی کا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. ایک کافر, ایک یہودی کے ایجنٹ سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ محمد عربی کا چمکتا دین لے کر آئے گا. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بولو جی سارے. بولنے پہ کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں جناب, پرچہ ہونا ہم پر, ٹھیک ہے. تو پہلے بھی اتنے پرچے ہیں, پرچے کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے, اس میں کون سا سیدھے الحمدللہ 2016 تو جیلہ کٹن لگ گیا جناب, اور ابھی بھی انشاءاللہ کاٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن کوئی کمینہ یہ سمجھے کہ تحفظ ناموس رسالت سے ایک بار لسٹ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر یا لبیک کا نعرہ تو ان کا باپ بھی نہیں بند کروا سکتا ہے انشاءاللہ. یہ کون سی بات ہے؟ ہمیں بندہ جناب ڈر کے تہاڈے کول بھی ایک تھانے دار آ جائے اور ایک ایجنسی والا آ جائے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات نہیں کرنی, آپ نے لبیک کا نعرہ نہیں لگانا. اچھا لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا. تو بندہ کو کہو اللہ دا واسطہ میرا پرچہ نہ کٹیں یار, آج کے بعد میں حضور کا نام نہیں لوں گا, آج کے بعد میں نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کروں گا. حضرت فرماتے سن بس اتنی مسلمانی ہے, اتنا عشق مصطفیٰ ہے تمہارے سینوں میں. حضرت فرماتے سن نہیں, جدو گل آئے نا دین دی, پھر بات جو ہے وہ سر جھکا کے نہیں, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے.
اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس ہستی کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پہ بیٹھ کر حضور کے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دے کے جیے۔ آپ سنیں، ہمارے پاس نہیں آتے جی، ساڑھے مگر کوئی نہیں لگے۔ وہ وزیر آباد دھرنا تھا تو وہ ہمارے نائب امیر صاحب ہیں ضلع جہلم کو، انہوں نے بازو ٹوٹ گئی، تو وہ ان کو کہا بھی آپ جناب یہ کوئی فریکچر ہو گیا ہے، 2-3 جگہ سے ٹوٹ گیا، ایکس رے کرائیے، ٹھیک کرائیے۔ اور کہتے سر میدان چھاڑ کے میں کوئی نہیں جانا۔ اور جب سارے مذاکرات ہو گئے، عمل درآمد کا وقت تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گئے، تو میں انہوں نے کیا، میں کہا جناب تسی آؤ، تو میں کہا آپ آئیں چلتے ہیں۔ وہاں سے ایسی وزیر آباد خالی نکلے، ان کو اتنا درد ہے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں خود چلا رہا، ساتھ وہ بیٹھے ہوئے لمبی سیٹ کر کے۔ گجرانوالہ لڑکے نے فون کیا تھا جناب کو اچھا آرتھوپیڈک ہو، جو ہڈیوں کا وہ جوڑنے کا کوئی ماہر ہو، ڈاکٹر آپ بتائیں، تو اس ہسپتال میں اس نے اپائنٹمنٹ دے دی ڈاکٹر سے، سارا کچھ۔ اسے وزیر آباد دھرنے تو نکلے اور اس وقت مذاکرات ہو چکے تھے، تو ابھی جناب ہم وزیر آباد سے دھرنے سے نکلے ہی ہیں، اور میں تو چنگی گڈی بھی چنگی پاٹ کے چلانا، اور جا کے جیسے رکے نا ہم ادھر کیا کہتے ہیں گجرانوالہ، آگے ایک لڑکا کھڑا تھا موٹر سائیکل پہ لینے، ابھی کھڑے ہی ہوئی ہیں تو اگے پیچھے آگے ڈالنے لگی، ایجنسی والے سانو چک کے میں لے گئے جناب۔ اتنا ان کو درد ہے دین کا، کچھ سمجھ آ رہی ہے، چک کے جناب سانو تھانے لے گئے۔ تو بات تو یہ ہے کہ پھر خیر رکھتے ہو سانو 10 منٹ بھی کوئی نہ سکے، پھر تو آشا ہلی نا ایک باری ساری۔ تھانے کے اندر میں بیٹھا پہ کبھی آر پی او سے بات کرائیں، کبھی ڈی پی او سے، کبھی جناب سی پی او سے، مجھے کہتے ہیں وہ ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رضوی صاحب کی نا بات تصویر کھینچ کے ہمیں بھیج دیں، تو میں منہ دے چادر لے لی، میں کہتا ہوں تصویر ایسی کوئی نہیں چھکن دے۔ ٹھیک ہے، تو دین جون سا ہے وہ اپنی پاور رکھتا ہے، ابھی بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی بات، اس لیے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ چلیں، اور ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ، چلیں گے نا جی انشاءاللہ، آپ پوری جرات اور قوت کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ساڑھے کول بھی گالی سازتے سنائی کہ اگر آپ کے اوپر دباؤ ہے تو ہمارے اوپر آپ سے کئی گنا زیادہ دباؤ ہے، لیکن دباؤ کے پیچھے، اس پریشر کے پیچھے حضور کا دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں۔ ساڑھے کول بھی آندے نے تو اسی پتہ ہونا کہ کیا کہنے، اسی کہنے اچھا تھانے دار صاحب چلو گل تو آڑی مان لی، آپ ہمیں ایک بات کا جواب دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو ایسی انہوں کی کہنے ہیں جناب جو باپ کا نام آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر یا آپ کے سروس کارڈ کے اوپر جو آپ کا باپ کا نام لکھا ہے، اگر ہم آپ کو مولوی یہ کہیں کہ آپ اپنے باپ کا نام یہاں سے کٹوا کے کسی اور مرد کا نام لکھ لیں، اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا، تو اگر اس دے اندر ہویا نا ایک بھی حلال دا بال، تو وہ کہے گا نہیں جی میں ایک پرچے کے لیے اپنے باپ کا نام چھوڑ دوں، اور ایک پرچے کے لیے تم اپنے باپ کا نام نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ لبیک والے ایک پرچے کے پیچھے محمد عربی کا چمکتا دین مصطفیٰ کی پہرے داری کا کام کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ سمجھو جی، تو بس یہ وہ باتیں ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اور آقا و مولا نے ہمیں اتنا کھلایا، اتنا رجایا، اے سارے سمجھتے ہیں مولوی ایک جہی ہوندے نے۔ بتاؤ اکبر کو خراب کرنے والے، اس کی ٹی سی کرنے والا بھی وہ مولوی تھا، لیکن اکبر کو ناکو چنے چبوانے والا، پورا اکبرہ سٹیٹ گرا کر سینہ تاننے والا بھی مولوی مجدد الافسانی تھے۔ کیوں جی؟ اس وقت بھی یہود و انود کی، انگریزوں کی جناب ٹیسیاں کرنے والے، اور جناب گھوڑے اور سیاسی مراحات لینے والے، اس وقت بھی ہندوستان کے سرزمین میں مولوی تھے، لیکن ایک مولوی ہمارے بھی امام ہے، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ آج نعرے کیوں لگتے ہیں یہ بھی سنے جی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے کول اس وقت حاکم انگریز آئے اور بکسہ وہ بھر کے لے کر آئے رجسٹریوں کے لیے۔ آج تو اس دور میں گٹر کے ڈھکنے کے اوپر ایمان بک رہا ہے نا، گلی پکی کرا دے تو ووٹ اسی تانوں دے دیاں گے۔ پھر جناب گستاخان رسول کی حامیوں کی بھی حمایت ہے، اور ممتاز قادری کے قاتلوں کی بھی حمایت ہے، اور حضور کا نظام مصطفیٰ پسے پش ڈال کر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو لڑکے نچوانے والوں کا نظام لے کر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے کسی ظالم کا ساتھ دیا اور اس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان اس کا ساتھ دینے کے ساتھ اسی لمحے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت کول آئے، انہوں نے کہا جناب یہ بکسہ برابر رجسٹریاں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، کئی 100 مربع زمین تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظاہر دیکھا۔ انہوں نے کہا مولوی ہیں امام احمد رضا، 1.5 مرلے کے مکان میں آپ نے پوری زندگی گزاری۔ آج بھی جائیں بریلی شریف، ہم ان بابوں کی اولاد، ہم ان بابوں کے ماننے والے، 1.5 مرلے کے گھر کے اندر آپ نے پوری زندگی گزاری، آپ کی کتابیں بھی پوری اس میں مشکل آتی تھی۔
انگریز آئے جناب وقت کا حاکم بکس سے بھر کے اور ساری فرداں تے رجسٹریاں چک کر انہوں نے کہا جناب کئی 100 مربع زمین ہے اور اوپر نام احمد رضا کا لکھا ہے، ہم آپ کے نام کر کے لے کر آئے، آپ یہ 100 کے 100 مربع لے لیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کو پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے، دولت چاہیے، کوئی حکومتی وزارت چاہیے، منصب چاہیے، تاج و تخت چاہیے، وہ بھی بتائیں، ہم وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ اعظم مسکرائے، آپ نے فرمایا واپسی میں کیا چاہیے، بدلے میں کیا چاہیے؟ انگریزوں نے پتہ کیا انہوں نے کہا جناب ذرا سی ڈھیلی سی بات کر دیں۔ حضرت فرماندے سن کا دین جوں جوں چوں چوں نال تو پھیلا کوئی نہیں، دین تو پھیلا حیدر قرار کی للکار سے، دین پھیلا سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے، دین پھیلا حضرت صلاح الدین ایوبی کی جلغار سے، دین ہمیشہ سینہ تان کے ہی پھیلتا ہے، یوں یوں چوں چوں کر کے ساتھ دین کبھی نہیں پھیلتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے انہوں نے کہا جناب کہ صلح کلی دی گل تسی بھی کرو، جس طرح ایک ہمارا بہت بڑا شیخ الاسلام کہنے والا کینیڈین مولوی ڈسکو، ٹھیک ہے جی، ڈالر دے پاؤنڈ لگے تو جی داڑھی پوری سی سنت دے مطابق وہ بھی جان دی رہی، اتنی اتنی داڑھی، اور پھر وہ کہتا ہے جی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے گستاخ ہیں، صلح کلی یہی ہے اور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ، اور بتاؤ جی کیا وہ ہمارا بھائی ہو سکتا؟ ہمارا بھائی وہ ہے جو ابو بکر صدیق کا غلام ہے، ہمارا بھائی وہ ہے جس کے دل کے اندر فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر قرار کی محبت ہے، اور ہمارا بھائی تو وہ ہے جو ہماری ماں پورے مومنوں کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار بیٹا ہے، وہی ہمارا بھائی ہے، گستاخ صحابہ تو ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس نے کیا کیا جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ نے کہنے لگے جناب ذرا جی ڈھیلی گل کرو، صلح کلی کوئی ہمارے لیے بھی ذرا سی راہ نکالیں۔ سنے جی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کافر سنو کہ یہ 100 مربع نہیں بلکہ پوری ہندوستان کی زمین تم میرے نام کرو، پھر ہندوستان سے لے کر، بات سننا بڑی آسان، عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کرنا، اس بات کا اظہار بڑا مشکل، آگے آپ نے فرمایا پھر ہندوستان سے لے کر انگلستان تک ساری زمین تم مجھ امام احمد رضا کے نام کرو، اس کے بعد اگر پوری دنیا بھی تم احمد رضا کے قدموں پہ آ کر نچھاور کر دو، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی محمد عربی کے دین سے غداری نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دی پارا نہیں۔ اب وہ بھی مولوی بتاؤ ایک لاٹھی سے ساروں کو ہانکتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ مولوی کہتے کس کو ہیں۔ اللہ کا ولی کی پہلی نشانی یہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے رب کی یاد آ جائے، یہی بات ہے جی، چہرہ ایک دنیا میں بیٹھنے والی شخصیت کا آپ دیکھ رہے ہیں تو یاد جون سی ہے وہ رب کی آ رہی ہے۔ بتاؤ جی امیر مجاہدین کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند انسان کے کمر میں درد ہو، سر درد ہو، دان دے اندر درد ہوئے، تھکاوٹ ہو، دو چار جگراتے ہو، بندے کے چہرے کے اثرات، فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ بتاؤ جی اتنی زیادہ تکلیف بھی ہو، پھر جگراتے بھی ہوں، آپ فرماتے تھے کہ کتنے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا 8 دن ہو گئے میں سویا نہیں ہوں، اور جو آرام بھی کرنا وہ بیٹھے بیٹھے اسی طرح تھوڑی دیر، اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بتاؤ جی امیر مجاہدین کے چہرے کے اوپر کبھی آپ کو بیماری کے بھی اثرات نظر آئے؟ ہمیشہ خوشبو سے مہک رہے، ایسے لگتا تھا جیسے پھولوں کی تازہ کلی ہے، مہک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ مینار پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کے درمیان میں ہم نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ لاکھوں لوگ سٹیج کے اوپر شیخ القرآن بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، حضور کے غلام بھی، وقت کے بڑے بڑے ولی بھی بیٹھے ہیں، لیکن امیر المجاہدین کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ ہے یہ بات یا نہیں ہے جی؟ اب ایک مولوی ہے امیر المجاہدین، اور ایک مولوی وہ بھی ہے جو اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتا ہے، بیٹھا عمران خان کی گود میں، اور وہ کہتے ہیں جناب سب سے بڑے عاشق رسول تو دنیا میں آپ ہیں۔ وہ پیر صاحب آگے سے ہیں بھی سنیاں دے، وہ کہتے ہیں جناب آپ سے بڑا تو عاشق رسول کسی ماں نے جنہ ہی کوئی نہیں، اور آپ تو دین کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اور آپ جون سے ہیں وہ تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ جون سا ہے وہ بھی آپ نے کرنا، آپ سے بڑا تو آج تک ہم نے نمازی پرہیزگار دیکھا ہی کوئی نہیں، کیوں اتنا بڑا اس کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وزارت نہ چلی جائے، صرف اس لیے
کہ وزارت نہ چلی جائے. جب وزارت چلے گی تو پھر میں زندہ کس طرح رہوں گا؟ لیکن تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا. اور میں تو مالک کی کہوں گا اور مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا. حضور کا غلام کو تو یہ باتیں زیب ہی کیوں نہیں دیتی؟ کیوں جی, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی تیسرے کے در. وہ ایک سجدہ جسے تو آج گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. اور وہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جسے آج تو گراں سمجھتا ہے, مشکل سمجھتا ہے, 1000 غلاموں سے دیتی ہے تجھے نجات. بتائیں جی تاریخ اسلام میں اور قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. حضور کا جو غلام ہے, حضور کی غلامی کی برکت سے آقا و مولا اتنے مالک و مختار, اتنے بااختیار اور اتنے لچپال ہیں. خدا کی قسم آقا و مولا اپنے غلام کو در مصطفیٰ کے علاوہ کسی دنیا دار کے در پہ نہیں جانے دیتے. اگر کوئی ہے تو آپ ہمیں جو سی ہے وہ مثال دے دیں, ہم آپ کی بات مان لیں. بتائیں جی پیر محل علی شاہ صاحب کے دور پٹوارہ خانے کوئی نہیں سن, پٹواری موجود, تھانہ دار موجود, اعلیٰ حضرت کے دور میں. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے دور میں اوپر کفر بیٹھا تھا, اوپر تھا ہی جو سا ہے وہ حاکم زمانہ انگریز. تو پھر آج تک کبھی اللہ کے ولی حضور کے غلام کہتے کسی تھانہ دار دے کول گئے, کبھی کسی نمبردار کے پاس گئے, کبھی وقت کے ڈی پی او, حاکم یا صدر وزیر کے پاس گئے؟ نہیں. آقا و مولا اپنے غلام کو در مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جانے دیتے. یہ حضور کے غلاموں کی جو غلامی ہے یہ اس میں سے ایک نشانی. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ایک لاٹھی کے ساتھ ساروں کو ہانکنا کیا یہ برابر ہے؟ بتائیں جی, بس بات میں سمیٹ رہا ہوں. ایک لاٹھی کے ساتھ آپ سارے مولویوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کو یہ جو دنیا دار اور جو 2 ٹکے پہ بکنے والے اور آپ کو میرے مجاہدین کے اندر فرق ہی کوئی نہیں نظر آ رہا. بتاؤ جی, ایک ایم پی اے گرفتار ہوا ہے مولوی ہے جی, تو فضل الرحمان پہنچ گیا, اس نے کہا میں آ رہا, میں نے گرفتار کرو. اچھی بات ہے, ساتھیوں کا وفادار ہونا چاہیے, لیکن ساتھیوں سے بڑھ کر محمد عربی کا وفادار ہونا چاہیے. جدو تو جمع 50 لاکھ تک خاکے بن چکے پچھلے 10 سالوں میں حضور کے, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا, تب بھی تم نے سینہ تان کر آنا تھا نا فیض آباد. ایک ایم پی اے تمہارا گرفتار ہوا, پورے پاکستان میں ہم نے کال چلا دیا پورا پاکستان بند ہوگا. تم نے بند کیا اپنی ذات کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, تم جب بھی نکلے 2 ٹکوں کے لیے. لیکن یہ اعزاز حضور نے لبیک کے دامن میں دیا کہ لبیک والوں نے جب جب بھی روڈ پر آئے اور جب بھی دھرنے ہوئے, جب بھی مارچ ہوئے, صرف اور صرف آقا و مولا کی عزت راموز کی پہرےداری کی وجہ سے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اور حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے سن کہ قیامت تک ہمارے اوپر کوئی 1 روپے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت تک, نہیں تو میری قبر بھی حاضر ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت تک, آج آپ کے پردہ کیا ابھی کتنے دن گزر گئے, بتاؤ بھی 1 پیسہ بھی ثابت نہیں ہو سکا, 1 پیسے کی بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. اسکندریہ کا فتح مارکا لگا ایسی, تو اس وقت صحابہ پورے دن کے جنگ کر کر کے, جہاد کر کر کے تھکے ہارے اپنے خیمے دے اندر آرام کر رہے سے. تو آدھی رات جدو بیت گئی نا جناب, جو کافر ایسے نا جرنیل, ان کی اس طرح تھنک ٹینک بیٹھے, ان کی میٹنگ شروع ہوگی. انہوں نے کہا جناب مسلمانوں کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو ایک ہی طریقہ ہے کہ روبرو آمنے سامنے 1 to 1 جنگ میں آپ صحابہ کو نہیں گرا سکتے. ہاں جی ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو صحابہ ابھی پورے دن کے تھکے اندر خیموں میں آرام کر رہے ہیں, ان کو سوئے سوئے ان کے اوپر دھاوا بول دیا جائے, حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں, ہم جنگ جیت جائیں گے. ادھر ان کی ایجنسیوں والا اس وقت کا کوئی بیٹھا ہونا, اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ابھی ہم ریکی کر کے آئے ہیں اور یہ کام مشکل بھی نہیں ہے, صحابہ سب کے سب سو رہے ہیں, آرام فرمائے. ان کا محافظ صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور ایک صحابی ننگی تلوار لے کر پورے کفر کے سامنے کھڑا ہے اور ان کا وہ پہرا دے رہا ہے. دوسرا بندہ جو صحابہ سے ان سے واقف تھا نا, اس نے کہا گل یہ ہے کہ بندہ ایک ہی ہے, بات تمہاری رپورٹ ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے محمد عربی کا شیر, اس کا نام ہے شرحبیل, جرنیل اسلام. انہوں نے کہا وہ اسلام کے جرنیل ہیں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا وہ ایک محمد عربی کا شیر ہے, تسی سارے بھی مل کے چلے جاؤ نا, تو تم ان کے پہرےداری سے نہیں ہٹا سکتے, نہ تم ان کو گرا سکتے ہو. یہ ہے وہ کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے,
اسلام تیرا دیس اور تو مصطفی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پورا کفر ہے، لیکن اکیلے حضرت اشرافیل کا مقابلہ کرنے سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی۔ اب جناب میٹنگ ہوئی تو بات کیا طے پائی؟ جو وقت تھا بادشاہ سے، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی بہت، اور پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا جناب ایک ٹرینڈ جو ہے نا، ایک تربیت یافتہ خچر سے انہوں نے کول، انہوں نے کہا جناب تجوریوں تو سارا سونا ہیرے جواہرات نکالیں، خچر کے اوپر لاد دیے جائے۔ خچر کو آدھی رات انہوں نے حضرت شرحبیل کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا جب خچر اس طرح چل کے جائے گا نا تو حضرت شرحبیل نے دیکھنا آدھی رات گزر چکے، صبح صادق کا وقت قریب تھا، تو جب انہوں نے یہ دیکھنا تو انہوں نے اپنی پہرےداری کی جگہ چھوڑ دینی ہے مقام، وہ تو جناب ہیرے سونے جواہرات کے پیچھے چل جائیں گے، ہم پیچھے سے صحابہ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ صبح صادق کے قریب وہ خچر لدا ہوا ہیرے جواہرات کا حضرت شرحبیل کی نظروں کے سامنے آیا، اور آپ نے جب اس کو دیکھا نا، اب پورے کفر جناب دیکھ رہے اس طرح کہ بھی حضرت شرحبیل خچر کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ آپ نے جیسی دیکھا، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ کمال ہے، آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں نے ہمیں مال سے زمانے کی کوشش کی ہے۔ آگے جو آپ نے جملہ فرمایا نا وہ بڑا دل آویز، آپ نے فرمایا وہ بھیجنے والے سن، خدا کی قسم ہم حضور کے وہ غلام ہیں کہ آقا و مولا نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونا برابر کر دیا ہے۔ تو امیر المجاہدین کا یہ فیض ہے، اور یہ فیض انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ کے شاگرد ہوں، اور حتیٰ کہ لبیک کا 10 سال کا کارکن بھی ہے نا، آج تو 2-2 ہزار روپے کے اوپر لوگ حلف اٹھاتے ہیں، ہزار روپے کے اوپر۔ جس دور میں ووٹ بک رہے تھے اور لوگ جناب قاتلوں کا اور منکرین ختم نبوت کا ساتھ دے رہے تھے الاعلان، تو اس وقت میں مورخ یہ لکھے گا کہ اس دور میں ایک جماعت تھی تحریک لبیک یا رسول اللہ، جس کے 10 سال کا کارکن بھی کوئی بندہ نہیں خرید سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا سودا امیر المجاہدین بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا، ہمارے اوپر بھی، ہم آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی بندہ میری یہ بات نہیں کر سکتا کہ آج تک ہم نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہو، کسی سے لفافہ لیا ہو، ٹھیک ہے؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اسے بیلا بھی نہیں سٹن دیں دے، کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا مزاج نہیں ہے، ہم نے یہ کبھی بھی نہیں پڑھا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو مولوی اپنے جیب سے حضور کے دین کے لیے پیٹرول نہیں لگا سکتا نا، ہم نے تو آج تک اشارتاً کنایتاً کدے بھی نہیں کیا جناب جہلم تو آنا 150 روپے پیٹرول ہے، نہیں۔ جو مولوی اپنے جیب سے حضور کے دین کے لیے پیٹرول نہیں بھروا سکتا، خدا کی قسم وقت آنے پر وہ مولوی دین کے لیے کبھی اپنا خون بھی نہیں دے سکتا، سمجھیں؟ تو یہ ایک دین کا مزاج ہے۔ حضرت امیر مجاہدین فرماندے سن کہ آج ساڑھے نال کھلو جاؤ، کل تو آنو ساڑھے جہاں بھی کوئی نہیں ملتا، تو آج لے ان کے پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں تو کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ، جرأت کے ساتھ آپ لوگوں نے قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ڈرنا جھکنا نہیں ہے۔ لیکن کسی شوخ نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ہوا کیا کہ جو چیز ہونی چاہیے تھی اس کا درس نہ دیا گیا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اور بات سمیٹتا ہوں۔ ابھی معراج النبی شریف کی رات گزری نا جی، کچھ دن پہلے گزر گئی، بہت بابرکت رات تھی، اور پورے پاکستان میں معراج النبی شریف کے جون سے ہیں وہ جلسے بھی انعقاد پذیر ہوئے جی۔ اب جو جملہ میں نے آپ کو بتانا، اگر آپ نے سنا ہے تو آپ نے مجھے کھڑا ہو کے بتانا کہ ہم نے فلاں مولوی صاحب سے یہ بات سنی تھی۔ اب رٹی رٹائی تقریر ہے، ٹھیک ہے جی، اور رٹی رٹائی جو تقریر ہے وہ یہ ہے کہ آقا و مولا مکہ شریف سے روانہ ہوئے، اور پھر مسجد اقصی شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام نے حضور کی اقتداء میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد فوراً کہتے ہیں جی براق کے اوپر حضور جلوہ گر ہوئے، پھر سفر فرمایا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، اس سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اس سے آگے، یا رب جانے یا رب کا حبیب جانے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی زیارت بھی کروا دی، ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ ماشاءاللہ، اٹھیں اسلام پڑھیں، پکاؤ حلوہ کھاؤ حلوہ، بس مولوی صاحب نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر کی، انہوں نے دین کا حق ادا کر دیا۔ آپ لوگوں نے آدھا پونا گھنٹہ سنی، آپ نے بھی دین کا حق ادا کر دیا۔ جو نعت خوان حضرات جو تشریف لے کر آئے انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی نعت خوان حضرات نے، 5 منٹ میری حاضری ہے، 10 منٹ میری حاضری ہے، وہ بھی حاضریاں لگا کے جناب وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔
اب اصل جو بات ہے یہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ہمارے فرماندے سن جدو تسی میلاد شریف بیان کر دو پھر یہ بھی تو دسو نا کہ میلاد شریف والے کی عزت پہ پیرا بھی دینا ہے. جب میلاد شریف آپ بیان کرتے ہیں پھر لوگوں کو بھی لائے عمل دے کے ہیں, لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حضور رحمت اللہ عالمین بن کے آئے, پوری دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہیں, 1.5 فٹ کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہے, 36 لاکھ مربع میل حضرت دور فاروقی میں زمین کا وہ حصہ تھا جس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. لیکن دکھ کی بات ابھی 1500 سال پورے گزرے نہیں ہیں حضرت فاروق اعظم کی دنیا سے گئے. آج ہمارے ہاتھ میں جو اسلام کا جھنڈا آ گیا, پوری دنیا میں 36 لاکھ تو چلتے چلتے آج 1 فٹ بھی واقعی حصہ کوئی نہ بچے. تو معراج النبی کا یہ ہمارے تقاضا کرتی ہے معراج النبی ہم سے. بتاؤ جی مسجد اقصیٰ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات میں سے نہیں ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء کرام نے آج بھی وہ مسلح وہ جگہ موجود ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے حضور کی اقتداء میں اللہ کے سامنے وہ سر مسجود ہوئے. آج بھی وہ امامت کا مسلح موجود جہاں کا مولا نے اپنی نورانی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں رکھی. مسجد اقصیٰ تمام انبیاء کرام آقا و مولا کے تبرکات میں سے ایک تبرک ہے, لیکن ہم تو وہ مسجد اقصیٰ بھی یہودیوں کے پنجے سے نہ لے سکے. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ ہم مسلمان وہ بدبخت ہیں کہ ہم اپنا قبلہ اول بھی یہودیوں کے ہاتھ سے نہ لے سکے. قریب 1 کروڑ فوج ہے اسلامک, اور یہودیوں کا اتنا سا ملک ہے اسرائیل, 1,70,000 فوج ہے قریب اسرائیل کی. 2.25 لاکھ یہودی فوجیوں کے ہاتھ سے ان کے گرفت سے ہم اپنا قبلہ بھی نہ چھڑا سکے. بتاؤ جی قبلہ کس نے چھڑانا ہے؟ یہ آپ مجھے کاغذ دیں, مجھ سے لکھ کے لے لیں, مجھ سے بھی لکھ کے لے لیں. پی ٹی آئی, نون, کاف, پیپلز پارٹی جس کی اسلام آباد میں کانپے ٹانگ رہی ہوں, اس نے کفر کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کیا کفر کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ ان کو آپ 100 مرتبہ ان کو اقتدار دیں, خدا کی قسم یہ اعلان جہاد کبھی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم یہ ہندوستان کے خلاف کبھی بھی میدان جہاد نہیں لگا سکتے. اعلان جہاد جب بھی کریں گے یہ لبیک والے ہی کریں گے. اور یہ ہمارے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور یہ ہمارے امیر المجاہدین ہمیں وصیت فرما کے گئے. آپ نے فرمایا کہ واللہ آپ فرماندے سن لوگوں کو جھوٹا دلاسے کبھی نہیں دینے, تو جھوٹے لارے بھی نہیں لانے. اسی تانوں کیا ہے کہ اسی تانوں کروڑ نوکریاں دیں گے. یہ جو اوپر بیٹھے یہ تو خدا کی قسم میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ مسلمان کے لانے کے قابل نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تو چور چوری کرے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. کیا اوپر جناب سند یافتہ چور تھے, آٹا چور تھے, چینی چور سارے نہیں بیٹھے؟ حضور نے فرمایا چور چوری کرے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا, زانی زنا کرے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا, شرابی شراب پیے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. جو اوپر بیٹھے یہ تو تینوں خصوصیات کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. یہ تم ہو تارک آئین رسول مختار, اور مصلحت وقت کس کے عمل کا ہے معیار, اور کس کی نگاہوں میں سمایا ہے شعار اغیار, اور کس کی نگاہ ہو گئی ہے طرز اسلاف سے بیزار, اور دل میں درد نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں, اور وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ تو یہ ہمیں حضرت امیر المجاہدین آپ جو ہمیں حکم دے کے گئے اور آپ جو وصیت فرما کے گئے. ہمارا صرف آپ سے ایک وعدہ ہے بس, وہ یہ ہے کہ جس دن لبیک برسر اقتدار آئے گی اسی لمحے آقا و مولا کا چمکتا دین تخت کے اوپر ہوگا, خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا قیام ہوگا, اور پھر اسی دن انشاءاللہ اسلام آباد سیکریٹریٹ سے ہمارے امیر سعد حسین رضوی صاحب اعلان جہاد فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر 24 گھنٹے کے اندر میں بھی آپ بھی پوری کی پوری بہت زیادہ پاک فوج بھی کا ایک سپاہی لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر میں اس کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ بتاؤ جدو اسی سارے نے شامل داخل ہو جانا کشمیر میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا خدا کی قسم, اسی جو سارے ٹر گئے نا آگے سے مزاحمت بھی کوئی نہیں ہونی. ہندو کے اندر اتنا دم خم ہے ہی نہیں, کفر کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ حضور کے دین کے سامنے کھڑا ہو سکے. حضور کے دین کا آج بھی وہی دبدبہ ہے, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. آج بھی دین کی وہی حرارت ہے, آج بھی دین کا روب اور دبدبہ وہی ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر دینی غیرت جون سے ہے وہ پیدا کریں, غیرت پیدا کریں. اور انشاءاللہ جب ہم نے چلنا تو پہلے دن ہی جو 80 سال کا مسئلہ اڑا ہوا ہے, پہلے دن ہی
کشمیر جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، ہو جائے گا نا جی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے نکلنا شرط ہے، نکلنا شرط ہے. نکلیں گے نہیں تو پھر نہیں. اس کے لیے اقتدار میں آنا شرط ہے. اوپر آئیں گے تو اعلان جہاد ہوگا. تو پھر لبیک نو لے کے آ رہے ہو نا جی انشاءاللہ. حضور کے دین کو آپ نے لے کر آنا. اب پھر ہم کیا وہاں سے سیالکوٹ واپس آئیں گے؟ نہیں. پھر ادھروں جانا ہے اسی ہندوستان. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلمان بس رہے ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہے. 30 کروڑ سے زائد آبادی ہے ہندوستان میں. تو پھر ہم نے وہاں سے جانا انشاءاللہ ہندوستان. ہندوستان نے فتح ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ بابری مسجد نے اسی جگہ پہ دوبارہ تعمیر ہونا ہے. پھر ادھر ہی جناب قبلہ اول دی طرف. پھر قبلہ اول کے اندر اللہ اکبر کے صدائیں پھر بلند ہوگی. پھر انشاءاللہ انٹرنیشنل معراج النبی کانفرنس بھی ہوگی، لبیک کے نعرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. پھر مسجد اقصیٰ نے اور قبلہ اول نے جون سا ہے وہ بھی آزاد ہونا. پھر میری بہن، آپ کی بہن، اسلام کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بھی انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے امریکی جیل توڑنا ہے انشاءاللہ. پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی ہم نے رہا کرانا ہے. لیکن اگر حضور کا دین تخت پر نہ آیا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آدھے سے زیادہ اور اس سے زیادہ ملک پاکستان یہودیوں کی امریکہ کی یہ کالونی بن چکی ہے. آج چھاونیوں کے اندر بھی اگر یہودی امریکی آ گئے، تھانوں کے اندر بھی پورا کفر اور ہندو آ گئے. بتاؤ، میں خود 3 بیٹیوں کا باپ، کس کی بیٹی کی عزت بچے گی؟ کسی کی عزت بچنی کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اس سے اگلی بات آپ بتائیں جی، اس بندے نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، پہلے سوال غور سے سننا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے باپ یا ماں کی قبر کے اوپر کوئی اس طرح لات مارے، ٹھڈا مارے؟ نہیں کر سکتا. مجھے آج سے قریب ہفتہ گزر گیا، مجھے ایگزیکٹ دن یاد نہیں ہے. گلبرگ کا علاقہ ہے انڈیا میں. وہاں سے اسلم نام ہے اس لڑکے کا، مجھے فون آیا اور وہ رو رہا تھا. اس نے پتہ مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب ہمارے سامنے ہمارا مرکزی قبرستان ہے. اس قبرستان کے اندر ہمارے باپ دادا، لکڑ دادا اور بڑے بڑے جون سے ہے نا ہمارے بزرگوں کی قبریں. کہتے ہیں جی جو پچھلی رات گزری ہندوؤں نے آ کے کالا پتھر جون سے ہے نا وہ قبرستان کے اندر پھینک دیا. یہ اس چیز کی نشانی دلیل ہوتی ہے. ہندو پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس چیز کی یہ نشانی ہے کہ یہاں ہمارا پہلے مندر تھا. کہتا ہے رات کو، آدھی رات کو انہوں نے کالا پتھر پھینکا. ابھی صبح ہوتے ساتھ ہی بلڈوزر بڑے بڑے وہ لا کے انہوں نے قبرستان کے سامنے کھڑے کر دیے. ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اب قریب ہے کہ یہ بلڈوزر چلائیں گے ہمارا قبرستان سارا انہوں نے جو گرا کر اوپر انہوں نے مندر بنانا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے ہم خدا کی قسم، انڈیا میں وہ بچہ بیٹھا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی بھی بات میں کرناٹکا سے ایک لڑکے کا مجھے فون آیا جہاں اس مسلمان بچی کا اس نے نقاب چھیننے کی کوشش کی. اس نے مجھے فون کیا. اس لڑکے نے کیا کہا؟ وہ رو رہا تھا اور اس نے کہا ہم ہندوستان میں بیٹھ کر دن اور رات رو کے اللہ کے حضور یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میں وہ وقت دکھا جب ملک پاکستان میں لبیک والے برسر اقتدار آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو قبریں بھی کسی کی باقی کوئی نہیں بچنی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا. کیوں؟ جو یہ انہی کافروں کی اولادیں ہیں نا جی. یہ تو اصل میں دین بیان کوئی نہیں کیا گیا. جب کافر چلے نا میدان احد کے لیے اور وہ اس شدت انتقام کے ساتھ چلے، 1 سال انہوں نے تیاری کی اور تیاری جب پوری ہوگی انہوں نے کہا مسلمانوں نے بدر کے مقام پہ ہمارے 70 بڑے بڑے قریشیوں کے سردار قتل کیے. اس دن سے صف ماتم انہوں نے تب اٹھائی جب وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے چلے. کس حال میں چلے کہ اپنی عورتیں بھی، آج تو ہم لوگ جناب دکان کا شٹر گرا کر حضور کے لیے نہیں نکلے. یہاں کافر اپنے بڈھوں کا بدلہ لینے کے لیے حضور کے لیے جناب وہ اپنے بیوی بھی ساتھ لے کے گئے، مائیں بھی، دودھ پیتے بچے بھی وہ عہد کے لیے ساتھ لے کے چلے تھے. تمام مال و متاع بھی لے کے چلے. کیوں؟ کہ فیصلہ کن مار کے یا مر کے آئیں گے یا مار کے آئیں گے. یا آپ کو مار جانا ہے یا ہم نے ان کو شہید کر دینا ہے. اب جب وہ مکہ سے چلے مقام ابوا پہ پہنچے جہاں آج اور میں اور آپ زیارت کرنے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ مقام ابوا شریف یہ وہ مقام ہے جہاں آقا و مولا کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اب سننا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کی قبریں نہیں بچ رہی. اس کی وجہ یہ ہے جو ان کے بڑے تھے نا، جڑے انہوں نے بڑھے سن کافر، وہ جب جا کے کھڑے ہوئے نا مقام ابوا پر تو پتہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب جنگ ہونے لگی ہے بڑی خونخوار. 1 سال پہلے 2 ہجری میں ہمیں ہوا بڑا نقصان. بڑے بڑے کافر جون سے ہے وہ قتل بھی ہو گئے، گرفتار بھی ہو گئے. بڑے اوکھے ہم نے اپنے کافر جون سے ہے بھاری فدیہ دے کر منت تلے سماجتوں سے ہم نے اپنے کافر چھڑائے. تو اب اگر ہمارے بندے گرفتار ہو گئے ہم ان کو کس طرح چھڑائیں گے؟ سنو اب سنو، یہ وہ دین ہے جو آپ لوگوں سے چھپایا گیا. یہ بیان کیا ہوتا نا تو پھر غیرت ایمانی ہونی تھی. کافروں نے پتہ کیا کہا؟ یہ ایک کتب میں نہیں، یہ کئی کتب میں یہ روایت نقل کی ہے علماء کرام نے.
کافروں نے یہ کہا جناب یہ ان کے نبی کی والدہ کی قبر ہے، اس کو ہم کھودتے ہیں، قبر کشائی کر کے ان کی والدہ کا جو جسم ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں۔ اب ہمارا جب یہ فوج چلے گی تو ہم حضور کی والدہ کا جو جسم مبارک ہے اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جنگ میں، اور میدان جنگ میں جب ہمارے کافر گرفتار ہو جائیں گے تو پھر ہم بدلے میں ان کے نبی کی والدہ کا ایک ایک جسم کا حصہ کاٹیں گے اور وہ دیتے جائیں گے، اور بدلے میں ایک ایک کافر ہم چھڑاتے جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بندہ اٹھا، انہوں نے کہا اے بیڑی روایت نہ پائے ہو جو ایک کام کیتا پھر بچنا تمہارا بھی کچھ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس طرح حضور کی والدہ کی قبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ حضور نے فرمایا جتنا اس دنیا میں مجھے دین کے لیے ستایا گیا اتنا تو زیادہ دکھ اور تکلیف کسی کو نہ دی گئی، لیکن مالک ایسے ہیں کہ 4 مہینے گھر کا چولہا نہیں جلا، 2.5 سال آج ہمیں پہلی مرتبہ جب مجھے نظر بند انہوں نے کیا تو نارووال جیل میں پھینکا، تو ابھی 2 مہینے گزرے تو نال والے 2 بندے ایسے جی جیل بڑی ہوگی۔ میں کہا آقا و مولا کی سنت یہ ہے، حضور قریب 3 سال شیب ابی طالب میں حضور نے جناب نظر بندی کاٹی، کھانے کے لیے دانہ تک نہیں تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی اس وقت کی مالدار بڑی تجارتی خاتون تھی، جدوں آپ نے وصال فرمایا تو ایک چادر کے اندر آپ کی تدفین ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو اتنا دکھ اتنا سب کچھ سہ جانے کے باوجود گھر کا چولہا بند ہے، اور کن کے گھر کا چولہا بند ہے؟ جو خود مالک و مختار ہے، جو خود امام الانبیاء ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کی ہتھیلی کے اوپر رب نے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں رکھی ہیں، لیکن سب کچھ ہو جانے کے باوجود جب ہاتھ اٹھے تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری اور میری آل کا رزق گھٹا دے، میری امت کا رزق بڑھا دے۔ لیکن امت نے آج جون سے ہے وہ کیا در مصطفیٰ چھوڑ کر کبھی بنی گالا جاتے ہیں اور کبھی جاتی عمرہ جاتے ہیں، کبھی جناب بھٹو کے پیچھے تو کبھی نواز کے پیچھے، کبھی شہباز کے پیچھے، تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ تو حضور کی والدہ ماجدہ کا انہوں نے کہا جی اسی جناب ان کا جسم مبارک ہم نکال لیں گے، تو بتاؤ کہ آج ہماری قبریں جو سی ہیں وہ صحیح سلامت رہنی ہیں۔ تو اس لیے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے عملی طور پر آپ آئیں، اور تھوڑی بہت اگر قربانی دینی پڑ بھی جائے تو اس میں کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ ہم لوگ مالکوں والے ہیں، مالک خدا کی قسم نہ کدے کنڈ لگن دیں گے اور نہ ہی مالک ہمیں کبھی بھی آسرا چھوڑیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا، میرے اوپر حتیٰ کہ میں نے خود 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی، پہلے ہم خود پرچے دیتے تھے، تو ویسے یہ بھی اتفاق ہی ہے 2008 میں بھرتی ہوا ہے، 9 سال ہم نے خود پرچے دیے، جس دن پرچے دینے بند کیے اس دن تو ساڑھے ہوتے پرچے کٹن شروع ہو گئے۔ تو پرچے الحمدللہ اتنے تھے حضور کے نام کے کہ میں یہ کہتا تھا الحمدللہ کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے اوپر پرچوں کی تعداد کتنی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب اللہ کا اور فضل ہوا، اب پولیس والوں کو بھی نہیں پتا کہ میرے اوپر پرچوں کی تعداد کتنی ہے، ہر تھانے میں جو پرچہ ہی پرچہ ابھی یہ 4 دن پہلے پھر ایک وارنٹ گرفتاری انہوں نے نکال دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور 4 شیڈول لگا، جیل تو باہر آئے پابندی 4 شیڈول، آپ جیلم سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور بوکلاٹ کا ایسے شکار ہوئے اتنا ڈرے، ہفتے بعد ایک نیا لیٹر جاری کر دیا کہ آپ جیلم کے اندر نہیں آ سکتے۔ آپ پہلے کہا جناب 4 شیڈول ہے، زبان بندی بھی ہے، ضلع بندی بھی ہے، آپ تھانہ حدود سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، باہر پولیس لگی، آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ہی پولیس والا لیٹر لے آئے، انہوں نے کہا جناب حکومت پنجاب کی طرف سے لیٹر جاری ہوا ہے کہ آپ جیلم کے اندر نہیں آ سکتے۔ سمجھے؟ لیکن بات یہی ہے کہ ہم حضور کے منگتے ہیں، بس بات ادھر ختم ہے۔ اور مجھے وکیل نے پرچہ پڑھایا، اور یہ عام مقولہ مشہور ہے، درخت کے اوپر لکھ دیا جائے نا 302 تو درخت جو ہے وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، ہریالی نہیں ہوتی اس میں، حتیٰ کہ درخت کو یہ پتہ ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، اتنی ڈاڑھی دفعہ ہے، لوگوں کی مائیں بہن بیٹیاں کھجل ہو جاتی ہیں، زمینیں مربع کے مربع، ڈال مال ڈنگر سارا کچھ بک جاتا ہے۔ مجھے اس وکیل نے یوں پڑھایا، اس نے کہا جناب 302 دہشت گردی، غداری، بغاوت، اور پتہ نہیں کتنی دفعات لگی۔ تو میں گو ہسا، میں نے کہا جی آپ پریشان نہیں ہوئے، میں کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے پریشان ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن واللہ میں خود ہی پریشان نہیں ہو سک رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اس کی وجہ صرف ایک یہی ہے کہ جن مالک و مختار کے نام پہ پرچے کٹے، مالک جانے اور پرچے کاٹے، مالک جانے اور پرچے جانے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ یا صلح کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہ جی برا، کرو کیا کرو۔ حضور کے لیے ہم جیلم سے آئے، اللہ نہ کرے رستے میں کسی کی جان پر یا کسی مال کے اوپر حملہ ہو، ہم آپ کی جان مال بچائیں، بدلے میں میرے اوپر پرچہ ہو جائے، دفعہ ہو جائے، کڑی ہو جائے اور تھانہ ہو جائے، پھر میں سیالکوٹ کی جیل میں چلا جاؤں، آپ بتائیں دل سے ہاتھ رکھتے 7-7-10 کہ آپ نے صبح ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آنا تھا کہ نہیں آنا تھا، خبر لینے آنا تھا نا کہ مولوی صاحب آئے، انہوں نے ہماری جان بچائی، ہمارا مال بچاتے بچاتے زخمی ہوئے جیل میں چلے گئے۔ تو
تو پھر بتاؤ جب آپ حضور کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے گھر سے نکلیں، پھر پرچہ ہو، تھانہ ہو، کچہری ہو، تسی جیل چلے جاؤ، تو پھر دسو کہ مالک مختار آپ کی خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حضور کے لیے آپ قربانی دیں یار، ہماری نہیں، یہ چونکہ انہوں نے کہی تو یہ بعد میں مختصر اختصار کے ساتھ سنا دیتا، آپ کو تگڑا کرنے کے لیے تحدیث نعمت 9 سال کی نوکری ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر منہ پہ مار کے نہیں آگے جدو گل دین دی آئی تھے، سپاہی دی نوکری کوئی نہیں چھڑتا، تے افسری بھی ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور سارا کچھ ہو، تیسی جناب اس طرح منہ تے ماری، سامنے وہ شاہ صاحب بیٹھے تھے ڈی ایس پی اور وہ ایس ایس پی بھی، اور میں نے کہندے نے جناب آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ نے تو روپیہ آج تک حرام کا کھایا کوئی نہیں، تنخواہ جاتی رہے گی، نوکری جاتی رہے گی، آپ کھائیں گے کدھر، روٹی کدھر سے آئے گی؟ تو میں نے کہا اگر اے بی سی ڈی اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے، اگر پولیس کی غلامی، پولیس کی افسری اگر نوکری وہ دے سکتی ہے روٹی، تو سبز گنبد والے آمنہ کے لال کی غلامی اس سے بہتر روٹی دے سکتے، بھوکے دیسی بھی کوئی نہیں مرے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو، آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ تو ایسے ہی آپ کو ذرا سا خراب کر گئے یہ لوگ، تو اب سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا، امت جون سی ہے وہ الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے، بس اس وعدے کے ساتھ بات ختم ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے، لیکن دعا کرو کہ در مصطفیٰ غلام رسول میں موت آ جائے، کیوں جی ایمان پہ خاتمہ ماننا چاہیے نا جی، خاتمہ ایمان پر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی آپ بزرگ، آپ دوست، احباب، آپ سب آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں دین اور دنیا کی برکتوں سے بھر دے، غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے اور اپنا مزاج بدلیں، آج دے بعد بیلا نہیں سٹنیاں، وعدہ جی، اور میں تقریرہ کرتا ہوں، لوگ میں نے کہتے ہیں جی مولانا صاحبان آپ سے ناراض ہو جائیں گے، نعت خواہ آزاد، اسے کہنا جی ہو جائیے، لیکن یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ کر تلوا تیرا، بیلے نہیں پھینک لیجیے آج کے بعد مسجد کے اندر، پکی گل ہے جی، آپ لوگ نہیں ہاتھ اٹھا رہے، آپ لوگ پھینکیں گے، اس کا مطلب ہے، دیکھو نا یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ داتا صاحب سامنے بیٹھے ہوں تو کوئی بندہ جناب اٹھ کے انہوں دیتے نوٹ، اس نوٹا کنہ دیتے سٹا جانا ہے، اب وہ بات پردہ رکھ لیں، نوٹ کن کے اوپر یوں پھینکے جاتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ داتا صاحب کے اوپر کوئی بندہ ادھر تو اسی کہندے ہو کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر ایک امتی حضور کی نگاہ میں ہے اور آتے وہی ہیں جن کو حضور بلاتے ہیں، تو پھر ایک کام، اور یہ ابھی بھی جو منتظمین جلسہ ہے، مجھے نہیں پتا میری کن سے بات ہوئی، ابھی ہم کر کے ایک سیالکوٹ میں جلسہ بھی یہ ہیں، وہاں بھی کھانا نہیں کھایا، ادھر بھی نہیں کھایا، کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہم آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کا نفاذ کریں گے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، مساوات ہوگی، برابری ہوگی، تو تسی بھی حضور دے غلام، آپ لوگ بھی سننے آئے، ہم بھی اسی محفل میں آئے، تے تواڈے واسطے جناب شاپر دے اندر چاول، تے مولوی واسطے مرغے تے چرغے، مساوات کا، برابری کا تو جنازہ اسی لمحے نکل گیا، سمجھیں کوئی بات یا نہیں سمجھے جی؟ اس لیے ہم نے تو جو دین پڑھا وہ یہی ہے کہ آقا و مولا کا جب بھی دسترخوان سجتا تھا، حضور جو کھاتے تھے ابو بکر صدیق بھی وہی کھاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک تمام صحابہ کرام وہی تناول فرماتے تھے جو حضور فرماتے تھے، تو اس واسطے سانو جو روٹی کھلانی ہوئے تو پھر ایک دسترخوان لایا کرو، کھانا سب سے اچھا وہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، مساوات، برابری، عدل، انصاف، انشاءاللہ اس کا بول بالا کرنا ہے، آپ لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور نعرہ لاؤ تو پھر گال ختم، کوئی گال سمجھ بھی آئی ہے یہ اتنی گزریاں نے ساریاں، اچھا چلو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے جی، تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،